معجزہ کسے کہتے ہیں اور معجزہ دکھانے کا رسول کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ کہ جو معجزہ دیکھ لیں اور مکر جائیں اور ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا ہوگا۔ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 35 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 36 اور 37 کی تفسیر کو سنیں گے، لیکن 36 کی تفسیر کو سننے کے لیے آئیں ہم اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ صرف وہ لوگ تیری دعوت قبول کرتے ہیں جو سننے والے کان رکھتے ہیں، لیکن وہ مرے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو روح انسانی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ایمان نہیں لائیں گے، اور خدا انہیں قیامت کے دن مبعوث کرے گا، پھر سب اس کی طرف پلٹ جائیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 36 کی تلاوت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی تعبیرات کئی مرتبہ استعمال ہوئی ہیں، جیسے مردے، بہرے، یقین نہ کرنے والے وغیرہ۔ سورہ نمل کی 80 اور سورہ روم کی 52 آیت میں ہم پڑھتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ ناظرین، نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انسان راہ کے انتخاب میں آزاد ہے۔ نمبر 2، حق کو سننا اور پھر اسے قبول کر لینا حیات معنوی اور دل اور روح کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی روحانی اور معنوی لحاظ سے زندہ نہیں ہے اور وہ حق کو قبول نہیں کرتا تو وہ مردہ ہے، کیونکہ کھانے پینے اور سونے جاگنے کے اعتبار سے جانور بھی زندگی رکھتے ہیں۔ انسان اگر اسی حد تک خود کو محدود کر لے تو وہ انسانی حیات سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حق کے راہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ہیں اور کافر میرے ذمے ہیں، تاکہ قیامت کے روز ہم ان سے حساب لے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی شفاعت کریے گا اور میں ان کفار کو ان کے اعمال کی جزا دوں گا۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 37 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی اور معجزہ جو ہم چاہتے ہیں اس کے پروردگار کی طرف سے اس محمد پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تم کہہ دو کہ بے شک خداوند تعالی اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اور معجزہ جو تم چاہتے ہو نازل کرے، لیکن ان میں سے اکثر بہانے بنانے والوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر کون کون سے نکات رکھے ہیں۔ شان نزول میں یوں بیان ہوا ہے کہ قریش کے بعض سرداروں نے غلط پروپیگنڈے کے ذریعے فضا بناتے ہوئے بہانے بنائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، معجزے کے طور پر صرف قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ اور جناب صالح وغیرہ کے جیسے معجزات لے کر آئیے۔ تفسیر
مجمع البیان۔ یقیناً ایسا ہے کہ جو پیغمبر لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے معجزات بیان کر رہا ہے وہ ضرور ان معجزات کے مانند معجزات بھی دکھا سکتا ہے، ورنہ وہ لوگوں کے سامنے ان معجزات کا ذکر نہ کرتا، جسے سن کر لوگ ان جیسے معجزات لانے کا تقاضا کرنے لگیں۔ اس کے علاوہ شیعہ سنی روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے علاوہ دیگر معجزات کے حامل بھی تھے۔ معجزہ پیش کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ اور رسول کے درمیان خاص رابطے کا اعلان ہے، نیز معجزہ پروردگار عالم کے بے انتہا قدرت کی نشانی ہے۔ معجزہ ضدی لوگوں کی بے جا قسم کے توقعات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، البتہ کبھی اتمام حجت کی خاطر لوگوں کی درخواست کے مطابق بھی معجزات ظاہر کیے جاتے رہے ہیں، جسے دیکھنے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں ایسے لوگ تباہی و بربادی اور عذاب الہی کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق مسلسل معجزات آنے کے بعد بھی یہ معجزات کج فہم اور ہٹ دھرم لوگوں کی ہدایت کا سبب نہیں ہو سکے، بلکہ ان کے لیے خدا کے غضب اور عذاب کا سبب بنتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کا بیان ہے کہ اگر ہم ان لوگوں پر فرشتے نازل کر دیں یا مردے ان کے ساتھ بات کریں پھر بھی یہ ہٹ دھرم لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 111۔ ناظرین، یہ تو تھے آیت نمبر 37 کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 37 میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مخالفین کے بہانوں کا جواب دیا جانا چاہیے۔ نمبر 2، پروردگار عالم قادر مطلق ہے اور حکیم بھی ہے، اس کی قدرت اس وقت جلوہ گر ہوتی ہے جب خواہش کرنے اور چاہنے والوں کا کام حکیمانہ ہو۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ معجزہ پروردگار عالم کی انتہائی قدرت کی نشانی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم اور اس کے رسول کے درمیان ایک خاص رابطہ پایا جاتا ہے، اور معجزہ اتمام حجت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر کے آتے وہ لوگ بے شک کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، اور پروردگار کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ ناظرین، آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔